السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں، وہ ہے احسان جتلانا۔ یعنی ہم نے کسی پر احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کام برتاؤ کیا تھا، ہم نے تمہارے پر یہ احسان کیا تھا۔ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، احسان جتلانا بہت بدترین قسم کا گناہ ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دینے والی، دل کو توڑنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کا وہ صدقہ پروردگار کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ احسان جتلانا دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ جس پر احسان کیا جائے اگر اسے بار بار یاد دلا جائے تو اس کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاص کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی احسان کرنے کے بعد احسان جتلائے۔ نیکی کا اصل حسن اخلاص میں ہے۔ جب انسان اپنے احسان کا چرچا کرتا ہے تو اس کے عمل میں ریا اور خود نمائی شامل ہو جاتی ہے۔ احسان جتلانا تکبر کی علامت ہے، غرور کی نشانی ہے۔ بار بار اپنے کیے ہوئے بھلائیوں کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں تو اس سے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ احسان جتلانے والا سمجھتا ہے کہ وہ اپنی قدر بڑھا رہا ہے احسان جتلا کر، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت کھو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ احسان کرتے ہیں، خاموشی سے احسان کرتے ہیں، یہ نیکی زیادہ باعظمت نیکی ہے۔ جو شخص بھلائی کرے اور اسے بھلا دے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اصل حسن یہ ہے کہ دیا ہوا احسان زبان پر نہ آئے۔ احسان جتلانا عبادت کے اجر کو کم کر سکتا ہے، خصوصاً صدقہ ہے، خیرات ہے، خدمت ہے۔ اگر جتلا دی جائے کہ ہم نے تمہاری یہ خدمت کی تھی، ہم نے تم پر یہ صدقہ کیا تھا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا، تو اس کا اجر ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے۔ یاد رکھیں، احسان جتلانے کی وجہ سے تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے، آپسی تعلقات کی جو دیوار ہے وہ ڈہ جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں، دوستوں اور محتاجوں پر احسان جتلانا تعلقات میں تلخی پیدا کرنا، فاصلے اور ناراضگی پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اصل محسن پروردگار کے نزدیک وہ ہے جو احسان کر کے بھول جاتا ہے۔ انسان جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ بندے کو اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے، احسان جتلانے کے بجائے پروردگار کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اے پروردگار، آپ نے مجھے دیا، آپ کے دینے کی وجہ سے میں نے کسی اور کو دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا اس میں آپ ہی کا احسان ہے، آپ ہی کا فضل ہے۔ آپ کے فضل کی وجہ سے میں اس قابل ہوں کہ کسی پر احسان کر سکوں۔ بہترین نیکی وہ ہے جس میں عزت نفس محفوظ رہے۔ کسی کی مدد ظاہر بات ہے کی جائے، اچھی چیز ہے کہ مدد کی جائے، لیکن مدد کرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی احسان کرنے کے بعد وہ احسان جتائے۔ قرآن اس حقیقت کو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ احسان کیجیے، کرتے چلے جائیے۔ احسان کا دروازہ کھلا رکھیے، سب پر احسان کیجیے، رشتہ داروں پر بھی احسان، ماں باپ پر بھی احسان، بچوں پر بھی احسان، پڑوسیوں پر بھی احسان، دوستوں احباب پر بھی احسان، شاگردوں پر بھی احسان، چھوٹوں پر بھی احسان، بڑوں پر بھی احسان، سب پر احسان کیجیے۔ لیکن احسان کے بعد کا جو لفظ ہے وہ جتلانا ہے، وہ جتلانے کا جو جملہ ہے، وہ لفظ ہے، وہ آپ کی زندگی میں کبھی آنے نہ پائے۔ احسان کے دروازے کھلے رکھیے، احسان جتلانے کے سارے دروازوں کو بند کر دیجیے۔ یہی ہے وہ کمال ایک مومن و مسلمان کا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔